السلام علیکم. 27 تاریخ کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں میں خالد سیف الدین. جناب, آج کا سیشن تو بہت ہی شاندار تھا اور یقیناً آپ لوگوں نے کافی انجوائے بھی کیا ہوگا. اور ہمارے پاس جو شارٹ کالز تھیں آج, اس نے بھی باوجود اس ایکسائٹمنٹ کے کام کیا ہے. اور لانگ کالز تو ساری ٹریگر ہو گئیں. ظاہری بات ہے, جب مارکیٹ 976 پوائنٹ اوپر جائے گی تو پھر بڑا مشکل ہے کسی اسٹاک کا نیچے رہنا. تو میرا خیال ہے کہ آج آپ لوگوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا مارکیٹ میں. مارکیٹ نے جو آج جس لیول کو ٹیسٹ کیا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے 2 ہفتوں سے یہی آپ کو ایک ٹارگٹ بتایا جا رہا تھا کہ مارکیٹ کا اٹموسٹ ٹارگٹ جو ہے 45,995 تک کا ایریا ہے. تو آج 952 اس میں ٹیسٹ ہوا ہے اور آل آف اے سڈن ٹیسٹ ہوا ہے. مطلب یہ کہ اگر میری ذاتی جو ایکسپیکٹیشن تھی مارکیٹ سے کہ اگر بلز ایفرٹ ہوں گی تو 45,136 124 سے زیادہ کی نہیں تھی. جو آج ہوا ہے وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہے اور یقیناً اس کے بہت سارے ریزنز بھی ہیں. 110% والیوم بڑھ گیا. آپ لوکل فنڈز کی بائنگ دیکھیں, جو فنڈز کی بائنگ ہے بڑی شاندار بائنگ ہے آج. حالانکہ لوکل انویسٹر تو آج تھوڑا سا گھبرا گیا ہے اور اس نے مال بیچا بھی ہے, مگر فنڈز نے بہت اچھی بائنگ کی ہے آج. تو اوور آل بڑا ہی شاندار سیشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سیشن کو ضرور انجوائے کیا ہوگا. اچھا جناب, میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو, اب ذرا اس ویب سائٹ کے ایڈریس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. بہت جلد یہ ویب سائٹ جو ہے منظر عام پر آئے گی اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں فری آفر بھی کریں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ ورکنگ کو سمجھ سکیں ہماری, اور ہم آپ کو پھر اپنے ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اب سیشن آج کا بے شک سرپرائزنگ تھا, زبردست موو تھی. اور جس طرح میں نے کہا کہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوا اور 45,900 تک چلا گیا, اور جو ہمارا بولش ٹریگر تھا اس کے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے, جو کہ بڑی ایکسائٹنگ بات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے. تو جناب, کل ایک ایکسائٹنگ سیشن از ناٹ انف. جسٹ ون سیشن از ناٹ انف. بلز کی ریٹ قائم کرنے کے لیے اسٹیبلٹی آف بلز اور کنسسٹنسی آف بلز بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایریا جو میں نے 45,995 اپنا ٹارگٹ دیا تھا پچھلے 2 ہفتوں میں, یہ کرٹیکل ایریا ہے. اب یہاں پر مارکیٹ ایک بریک آؤٹ موو بنا سکتی ہے. آج کی موو کو تو میں بریک آؤٹ موو نہیں کہہ رہا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی موو کہاں کریڈٹ ہوتی ہے, کس وجہ سے آج بڑی موو بنی ہے, وہ تو ایک الگ بحث ہے. مگر جو مارکیٹ میں بریک آؤٹ موو بنے گی وہ 45,995 کے اوپر بنے گی, اور اگر وہ بن گئی تو 46,730 تک کی جگہ کلیئر ہو جاتی ہے. اگر 45,995 کے اوپر مارکیٹ فریش والیوم جنریٹ کر لے تو پھر بلز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 46,730 تک جائیں. تو کل کے سیشن میں ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے, کیونکہ جو پریویلنگ ٹرینڈ ہے اور جو کل کا ٹرینڈ ہے وہ یعنی کہ مارکیٹ میں پریویل کرے گا اور مارکیٹ کا آغاز بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو 45,617 کے اوپر آپ ایکسائٹڈ رہیں. اچھا, ان تمام چیزوں کے باوجود رسک مینجمنٹ اگنور نہیں کیا جا سکتا. بے شک 976 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی, مگر ہم اپنی پیرامیٹرز کو اگنور نہیں کر سکتے. تو جس طرح میں نے کہا کہ ایک سیشن انف نہیں ہے, تو ہم کو کنسسٹنسی کو جانچنا ہے. کنسسٹنسی کو کیسے جانچیں گے؟ نمبر 1 بات, مارکیٹ 45,617 کے اوپر ٹریڈ کرے آنے والے سیشنز میں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے اوپر رہتی ہے مارکیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہائپر موو میں جو آج ہمیں 976 پوائنٹ ملے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہو جاتے ہیں اگر آگے مارکیٹ 617 کے اوپر رکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر 45,995 کو مارکیٹ توڑ دے, اور یہ بڑا کرٹیکل ایریا ہے, اگر آپ اپنی جو وہ دیکھ رہے ہوں گے پریسائز لیول ٹیبل, اس میں ایک 45,995 انڈر لائن ہے.
تو 45,930 سے لے کے 995 تک کا جو ایریا ہے یہ بڑا کرٹیکل ایریا ہے, اور اگر اس ایریا پہ مارکیٹ والیوم جنریٹ کر کے اس کو توڑ دے تو پھر 46,780 ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس ہفتے کے لیے. اور اگر میں پریشر کی بات کروں, ایکزاسشن کی بات کروں, پروفٹ ٹیکنگ کی بات کروں, تو وہ مجھے 45,136 سے 124 کے نیچے نظر آتی ہے. مگر اگر 45,604 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو مارکیٹ نیرو بینڈ میں ٹریڈ کرے گی, بہت ہی تھن رینج میں, والیوم ایک دم ٹوٹیں گے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا اگر 45,604 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. بے شک پریشر نہیں آئے گا, پریشر تو 45,136 سے 124 کے نیچے آئے گا, مگر 45,604 کے نیچے ڈپریس سینٹیمنٹ ہو جائیں گے, والیوم ٹوٹ جائیں گے. ویریز اگر 617 کے اوپر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو مارکیٹ کی پہلی جو کوشش ہوگی وہ ٹارگٹ اس کا ہوگا 45,995 کا, اور 45,995 کو جب یہ کر لے گی تو پھر اگلا ہدف اس کا 46,366 ہوگا. یہ سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا 46,366. اس کے بعد 46,780 پھر اس ہفتے کا اٹموسٹ ٹارگٹ ہوگا. تو یہ موجودہ صورتحال ہے مارکیٹ کی. اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ہم کووڈ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ضرور ہیں, اور پریشان ہمیں رہنا چاہیے. یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ سچویشن ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے جو میں نے کوشس اپروچ کی بات کی تھی وہ ضرور رہے گی. مارکیٹ کسی بھی وقت ڈپ لے لے گی. اگر مارکیٹ اپنے ان لیولز کو سروائیو نہیں کرتی ہے, جس طرح اگر 45,995 کے اوپر سروائیو نہیں کرتی ہے تو مارکیٹ کو ایونچولی نیچے آنا ہوگا, اور وہ پھر کہاں نیچے آئے گی وہ آپ کو پتہ لگے گا 45,124 توڑنے کے بعد. تو لہٰذا ان تمام لیولز ٹریگرز کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.